علیکم. آج میں بیٹھا ہوا تھا عدالت میں جس وقت یہ بحث ہوتی رہی ہے اور سلیمان صفدر صاحب نے بحث کی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے تو نظر آیا، پہلے بھی میں سوچ رہا تھا اسی اوپینین کا ہوں، اسی رائے کا، کہ یہ کیس جو ہے سائفر کا، یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. آج اور زیادہ اس سے مجھے یقین ہو گیا، اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کی دو وجوہات آپ کو میں بنا دوں. پہلی یہ ہے کہ جس روز یہ سائفر اگر ملک اگر الزام ہے، اگر اس پہ اگر کوئی جرم ہوا ہے، تو جس روز یہ سائفر لہرایا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترامیم نہیں آئی. قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پرکھا جا سکتا ہے. اس میں ریٹینشن آف دی سائفر یہ جرم نہیں ہے. اس سے پہلے وہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست 2023 کو. اب جب کوئی جرم ہو یا جب کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی قید و واردات کرے یا کوئی بھی عمل کرے اور اس میں وہ عمل قابل دستاندازی پولیس بھی نہ ہو، قابل دستاندازی قانون بھی نہ ہو، وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو، عمل ہو، تو اس کو بعد میں قانون سے غیر آئینی غیر قانونی ڈکلیئر کر کے قرار دے کر اس کو مؤثر بازی جرم نہیں بنایا جا سکتا. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائفر کا، یہ اگر عمران خان نے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لہرایا ہے، تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا. اور جو چارج لگا رہے ہیں ریٹینشن آف دی سائفر، یہ اس وقت جرم نہیں تھا. تو یہ بعد ایک مبینہ واردات آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے، تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا تھا. لیکن دوسرا ایک اور ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو وہ آئین کے تحت حلف لیتا ہے. آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے. وہ اپنے حلف کے تحت وزیر اعظم حلف لیتا ہے کہ میں یہ تلاش کرتا ہوں کہ میرے سامنے یا میرے علم میں کوئی بھی بات لائی گئی بطور وزیر اعظم، کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں، میرے کے سامنے کوئی بھی چیز لائی گئی اور خفیہ ہوئی تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا، نہ بال واسطہ نہ بلا واسطہ. میں کسی سے وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لوں گا، کسی کو اس کو بتاؤں گا نہیں. مگر اب یہ لیکن جو ہے اس میں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوا کہ یہ میرے فرائض میں اور میری عام ڈیوٹی میں یہ ضروری ہے کہ میں افشا کروں، تو میں اس راز کو افشا کر سکوں. اب یہ آئین میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا. اب آئین نے جو اختیار دیا ہے وہ آپ قانون سے تو نہیں اس سے سلب کر سکتے. آئین نے جو اختیار دیا، آئین بالا تر ہے. اب آپ قانون بناتے ہیں
اور قانون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ریٹینشن آف سائفر یا سیکریسی آف سائفر ہی لے لو. اس سیکریسی اس کی کتنی ہے, کس قدر اس پہ رکھنا ہے, یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. یہ فیصلہ نہیں کر, اردگان کے خلاف سازش ہوتی ہے, اردگان کے خلاف سازش ہو جاتی, پوری وہ فوج نکل آتی. اب وہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ کرے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, تمہاری گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہاں وہ سازش جو ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ تسلیم کی جا چکی ہے, کیونکہ سائفر میں جس میں یہ کہا گیا ہے, اسد مجید امبیسڈر کو یہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ آپ اگر تو کل عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں, کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, تو ہم آپ کو بخش دیں گے, ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب, جنرل باجوہ صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. باجوہ صاحب وہاں ہم سوچتے رہے کہ یہ جج کس طرح 12 بجے اٹھ کے رات کو پہنچ گئے وہاں سپریم کورٹ لگانے. 12 بجے اٹھ گئے, باجوہ صاحب نے کہا کہ آؤ اور اس کو سودی کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرو, کلعدم کرا. باجوہ صاحب کی وجہ سے وہاں پرزنر وین بھی پہنچی. کوئی سوچ سکتا تھا پرزنر وین پہنچے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ جج پہنچے. جج کیوں پہنچے؟ کیونکہ وہ شہباز شریف کے کہنے پہ, عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں جا سکتے. تو باجوہ صاحب نے یہ ٹیک اوور کیا کہ آج کے دن ہی, کیونکہ ڈونلڈ لو نے کہا ہے آج یہ کل آپ کا جو ووٹ نو کانفیڈنس ہے اس میں اس کو فارغ کرو. تو وہ فارغ کرنے کا یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. اور اس میں اگر ایک سازش, اب جیسے میں نے کہا وہ سائفر مسلمہ ہے, تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمہ ہے اور احتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ چونکہ مدافعت کر رہے ہیں. اس کمیٹی میں بھی جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا, اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے. یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا, رپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو, وہ واقعتاً ڈونلڈ لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت. وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سپر پاور کر رہی تھی ہمارے حکومت میں, اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ. اب جب یہ ایک سپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے, تو پرائم منسٹر کا یہ فرض ہے, میں کہتا ہوں, کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے. ایسی بڑی سازش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے, یہ ممکن یہ ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف دیکھیں کل مرتبہ کیا چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا. یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا, وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے, اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا. اب یہ بات بھی نواز شریف کی, اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانا جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے. تو میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے. نواز شریف کے ساتھ اگر بل کلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے. یہ اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم نے بڑے سازش پکڑی گئی ہے. یہ اس میں جو ہماری جگ ساری ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں. امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو. یہ مسلمان تھی, یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب ڈونلڈ لو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو, ہم کیا کہتے ہیں
بہرحال ہم نے صرف ان کو ہٹایا نہیں, آپ نے ہٹا دو, ہم نے صرف ہٹایا نہیں, ہم نے اس کو تیرے میں بند کیا ہوا اور اس میں کیمرے لگائے ہوئے, آپ کو بھی دکھا سکتے. اب یہ ہم اپنی جگ اصائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے, اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں, اور وہ ایک کامیاب یا ناکام بغیر بغاوت ہوتی ہے. اور جس وقت فلسطینی اتنی جگرہ دکھا رہے ہیں, میں ان کی وزڈم پہ بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں آخرکار وہ اسرائیل نے بھی اس کو فلیٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے, اور جو جبر اور ظلم وہ کر رہا ہے اس وقت, اس کی انتہا نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پر اب ہم ایک طرف فلسطین جیسے مسلمان, ایک طرف ہم جیسے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو, ہم نے جناب اس کو پنجرے میں بھی بند کیا, اس کو چلنے بلنے چال پال کی بھی جگہ نہیں دیتے, اور اس کو کیمرے بھی لگا دیے, اس کی ہر حرکت 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے. کیسا بتائیے گا کہ یہ جو سائفر ہے, پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور چھپایا گیا, اب سائفر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ سائفر ہے, تو اس میں جن لوگ یہ شامل تھے کیا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک سائفر ہے اس کو جب یہ ریکگنائز کر لیا تو پھر یہ عمران خان کے خلاف کوئی جرم نہیں بنتا. میں اس کو بتاتا ہوں ایک دفعہ, اور یہ اوتھ دیکھ لیں, یہ واحد اتھارٹی ہے سب سے اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس. وزراء میں بھی اگر کوئی بیان بتانا ہے تو وزیر اعظم ان کے حلف میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی اجازت سے کریں, تو وزیر اعظم واحد وہ اتھارٹی ہے جو اس کو اوپن کر سکتا ہے. اب وزیر اعظم نے جب اوپن کر دیا, اس میں کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کابینہ سے وہ مشتبہ امپیکٹس کا کیس نہیں لگے گا, کیونکہ یہ میں اگر وزیر اعظم ہوں, میرے پاس وہ آیا دیا کرتا ہے, میں شاید ساری کابینہ سے ہائی سینسٹیو میں نہیں شیئر کرنا چاہتا, میں 4-5 وزیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, تو اس میں کابینہ بھی نہیں آ سکتی, مشتبہ امپیکٹ سے کیس نہیں لگ سکتا. یہ واحد پرائم منسٹر کا اختیار ہے, اور پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر دیا تو بھلے اس کی کوئی کاپی گمی نہیں گمی, بھلے اس کی کسی اخبار نے 2 لاکھ کاپیاں چھاپ دی, بھلے وہ اگلے جلسے میں آپ اس کی کاپیاں بانٹتے پھرے, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا وہ. اور کون اس کو پبلک ڈاکومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ عمران خان ہے. اب اسی میں مقدمہ چلا رہے ہیں, عجب ستم ظریفی ہے. توشہ کیس میں ہوا, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اسپیڈی ٹرائل ہوا, ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں زیر التوا تھیں, فیصلہ آ گیا, سزا ہو گئی. اب سائفر کیس میں بھی وہی پیٹرن اپنایا جا رہا ہے, تو اس پہ جو عدلیہ کی ایک کمپیٹنس ہے, جیسے آج سلمان صفدر نے استدعا بھی کی کہ نیکسٹ ڈے رکھ لیں کیونکہ منڈے کو ادھر فرد جرم عائد ہونے ہیں, غیر ضروری ڈیلے ہو رہا ہے, ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں گا, یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے, عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی. اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا, میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا, اس میں عمر قید ہوگی. یہ نواز شریف کا ٹائم ٹیبل ہے, وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے. 21 تاریخ سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے تاکہ نواز شریف کو کہا جا سکے حضور آپ کی بھی جو شرائط تھی تو ڈیل آپ کی دکھ آگے چاہتی تھی وہ ہم نے کر دیا. یہ ٹائم لائن بھی میں آپ کو بتا دوں, جو ٹائم لائن ہے, نواز شریف یہاں آنا نہیں چاہتا جب تک وہ اس کو سزا دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہی بہت اس طرح رہا ہے, اور یہ کیس تو اس میں تو
बाहर फेंकना चाहिए था और उसकी जमानत होनी चाहिए थी। साहब अभी आपने चाहते हुए एक बात की के अंदर के जो निगरान सेटअप जो भी काम कर रहा है ये गैर आईनी है, तो SIFC के तहत जो आर्मी चीफ मीटिंग्स कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, क्या आर्मी चीफ भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं? आर्मी चीफ को तो इन्होंने नॉमिनेट कर दिया ना, वो जो है सिफी मिसाल के तौर पे सिफी में उन्होंने नॉमिनेट किया है, उन्होंने गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया है। ये तो निगरानों की, और निगरान पंजाब और खैबर वाले तो बिल्कुल ही भरूपी हो चुके हैं। वो 90 दिन गुजरते, 91 दिन वाले दिन वो खत्म थे। अब निगरानों ने जो ये कर रहे हैं उनको भी इख्तियार दिया इन्होंने कानून के जरिए। तो निगरानों का अब ये मामला है कि नून से निगरान और नून से मुस्लिम लीग नवाज, नून से नून लीग और नून से निगरान, तो ये तो आपस में जुड़े जले। साहब इस आज की अब हो गया भाई, हो गया। एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, बाजवा साहब ने जो किया और उसके बाद उनके बाद में आने वाले जो कुछ कर रहे हैं, बदकिस्मती से आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी भी इस सारी खालिस्तानी का हिस्सा रही है और अब तक है। आप पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं CEC में समझाते कि भैया जो जिसके लिए भुट्टो साहब ने, बेनजीर साहिबा ने अपनी जानें दी, उस मिशन पे चलो, ना कि उस मिशन पे चलो जो कि ज़ियाउल हक का मिशन है, जो कि अयूब खान का मिशन है, जो परवेज मुशर्रफ का मिशन है। तो ये अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाते? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भुट्टो और बेनजीर शहीद के रास्ते पे चलेगी और दूसरा रास्ता कोई नहीं उसके लिए। और इलेक्शन जल्द अज जल्द हम चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी में क्या कहा जाता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो बहरहाल बाहर आ जाता है किसी तरह से। तो आपको मालूम ही होगा कि पिछली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें मैंने क्या बातचीत की।